बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं कभी कभी ना जब ये दूसरी साइड के ये जो रातों को महफिलें से जाकर बैठने वाले और ठट्ठे लगाने वाले लोग हैं, इनको जब मैं सुनती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि किस कदर ये लोग इस वक्त अपनी शिकस्त का जो जश्न मना रहे हैं, और इस वक्त इन लोगों को मालूम है कि ये बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो ये एक एक करके किस्तवार जो है ला रहे हैं, कहते हैं कि हम फ्रॉड के केसेस पकड़ कर लाए हैं, इसके पीछे बात इतनी सादी नहीं है। देखें, मैं किसी की वकालत नहीं कर रही, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि यकीन मानिए मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं, और मैंने जानबूझ के नहीं की, क्योंकि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन में जाना नहीं चाहती। मेरा मुद्दा इस वक्त बच्ची है। बच्ची के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये चीज़ें गलत है, इस्लाम इजाज़त नहीं देता, शरीयत इजाज़त नहीं देती। मेरा ईमान जो है वो मजबूत है, मुझे पता है शरीयत क्या इस बारे में कहती है। ये लोग आज तक अपने मुंह से एक दफ़ा शरीयत के हवाले से बात नहीं कर सके। मैं कितनी बार इनको मैं चैलेंज कर चुकी हूँ कि बात करें ना, आए ना, शरीयत क्या कहती है, आपके 4 स्कूल ऑफ थाट्स क्या कहते हैं, अहले सुन्नत अहले तशरीह क्या कहते हैं, सब पे बात करें, लेकिन नहीं कर सकते ये बात। इनको पता है कि ये गलत का साथ दे रहे हैं। इस्लाम में निकाह सिर्फ ये नहीं है कि जाके 3 बोल पड़े और निकाह हो गया। इस तरह पे हर कोई यूँ छतों से लटकते हुए लड़कियाँ उठा के ले, इस तरह नहीं होता। हम इस चीज़ के लिए केस लड़े, मैं बहुत से केसेस रिपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं इस वक्त दूसरी तरफ इसलिए भी नहीं जाती। मैं दूसरी साइड पे, मैं आज आपको बता रही, ये सवाल करते ना कि मेरीन क्यों नहीं बात करती, क्यों नहीं बात करती, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि मैं बात करूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरी बात सुनी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अगर उस पर बात करूँ तो इसका मतलब ये होगा कि आप बच्ची के केस को ख़राब करना चाहते हैं। इस वक्त मैं, ताकि बच्ची का केस ख़राब ना हो, मैं किसी और साइड की अभी बात नहीं करी। इस वक्त हमारा फोकस बच्ची का केस है। इस तरह की बच्चियों का केस है, इस तरह की बच्चियां जो घरों से भगाई जाती हैं, जिनके पीछे इस कमाश के लोग होते हैं, जो उनके इस मोटिव को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। अब ये लोग बार बार आकर लोगों को भटका रहे हैं उस इशू से जो बड़ा इशू है। ठीक है, आप लोगों को लगता है ना कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया है, तो आप करें उस पर केस, आप उस केस को अलग लेके चले। लेकिन इस वक्त ये लोग, मैं आपको एक बहुत बड़ी गेम समझाने जा रही हूँ, एक बहुत बड़ी गेम जो ये लोग खेल रहे हैं, क्योंकि ये किस्तवार कहानी जो लेकर आ रहे हैं ना, ये एक किस्त छोड़ते हैं, उसके बाद इंतज़ार करते हैं कि शायद दूसरी साइड से कोई डर जाएगा, कोई घबरा जाएगा, या जो भी मसला होगा तो वो हमें कोई रिलीफ दे, क्योंकि इस वक्त इनकी गर्दन बहुत बुरी तरह से शिकंजे में फंसी हुई है। तो इनको जब रिलीफ नहीं मिलता, फिर केस नंबर 2 रिलीज़ करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं इस वक्त। बहुत से लोगों ने इनसे रब्ते किए, मुझे भी पता है। देखिए, इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि ये लोग इतने बड़े बड़े कोई सबूत ढूंढ के लाएँ। असल में लोगों ने इनसे खुद राबता किया है। अब अगर तो लोगों ने इनसे रब्ता किया है तो ठीक है ना, आप उस केस को अलग लेके चले। आप उस केस को इस केस के साथ क्यों जोड़ते हैं? आप कहते हैं चलो मेहदी अली काज़मी भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व है, तो आप उसको भी लेकर आए, लेकिन उस केस को बच्चियों के घरों से भगाने के केस के साथ मत जोड़िए। आपने बार बार ये अपने ट्रेलर्स छोड़े, ट्रेलर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर आपने पहली किस्त छोड़ी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरी किस्त छोड़ी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने मुझे बैठ के अपने प्रोग्राम में गंदी गंदी गालियाँ निकाली। यकीन माने, सेहत पे मेरी आने का फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों की गालियाँ सुन के ना मेरा ईमान और मजबूत हो जाता है, और मुझे यकीन हो जाता है कि इस वक्त मैं वक्त के यजीदों के ख़िलाफ़ खड़ी हूँ। यकीन मानिए, इस केस ने मुझे सही मानों में बताया कि कैसे वक्त के यजीदों के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, और इस चीज़ ने मुझे बड़ा हौसला दिया, इस चीज़ ने मुझे बड़ा हौसला दिया, और मुझे ये यकीन हो गया कि मैं दुरुस्त रास्ते पर हूँ, मैंने सही रास्ते का इंतखाब किया है। ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि अल्लाह ने उनकी सुन ली है और उनको हिसाब मिल गया है। किस बात पर? कि लोग दस्तो गरेबान हों, लोग रो रहे हों, लोग चीखे मारे हों, लोग आपस में लड़े हों। इनके लिए इनकी जीत ये नहीं है कि ज़हीर केस जीत जाए, इनके लिए जीत ये नहीं है कि कोई मतलब इनके चैनल बेहतर हो जाए। इनके लिए जीत इस वक्त जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किसी तरह से जो दूसरी साइड की पार्टी है, जिन्होंने इनको जलीलो ख्वार किया है, तो वो उसको भी जलीलो ख्वार करे। इस वक्त ये सिर्फ गुत्थम गुत्था की पॉलिटिक्स के अंदर घुसे हुए हैं, और इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से ब्लैकमेल करें उन लोगों को। और दूसरी चीज़ ये कि लोगों को अब ये तो पता लग गया कि हम गलत रास्ते पे थे, लोगों को पता लग गया है कि ये अदाकारा का ग्रुप जो है, ये जो जाली वकील है, जिस जाली वकील के बारे में बुशरा शकील ने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया हुआ है, जिसमें इसकी झूठी डिग्रियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने बताई हैं, बड़ा एक डिटेल प्रोग्राम था। और मैं इस साहब को बड़े अच्छे से मैं जानती हूँ, इसके बारे में तो ऐसी ऐसी बातें मेरे पास पहुँची हैं। ये साहब जिस तरह की कल, यकीन माने मैं ना, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये बात कहनी, मुझे कहने दीजिए कि पहले तो ये अदाकारा थी, इसने गंदी गंदी गालियाँ दी मुझे, आपने सुनी होंगी जो कुछ इसने मुझे बोला, कभी उल्लू की पट्टी, कभी कुछ कभी कुछ। फिर ना ये इस वकील के ऊपर बड़ी गर्म हुई कि भाई मैं तुम्हें इतना अपने प्रोग्राम में बिठाती हूँ और तुम एक टके का नहीं बोलते हो। ये मुझे वाकई मतलब बड़े ज़राए से बात मालूम हुई है, और ये बड़ा इस चीज़ के ऊपर उसने कहा, नहीं बीबी मैं तुम्हें बताऊँगा, मैं तुम्हारा बड़ा वफादार गुलाम हूँ, तन मन धन के साथ मैं तुम्हें बताऊँगा। और इसने सही पाँव चाटे कल
جب اس نے لائیو میں بیٹھ کے نا بڑی گندی گندی باتیں نا، مطلب کیا کی ایسے باتیں، آخر میں جا کے کوئی آخری 4-5 منٹ جو ہے نا وہ اس وکیل کو دے دیا گیا، وہ مجھے لندن والی آنٹی تمہارے کلپ دکھائیں گے. ارے بھائی دکھاؤ نا، تم نہیں دکھاؤ گی تو اور کون دکھائے گا؟ تم لوگ کا تو چینل ہے ہی ان چیزوں کا. گندے گندے تھمبنیل، اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں. آپ یقین کریں کہ میں نے ایک تھمبنیل لگایا اپنے کمیونٹی پر کہ اس طرح کے تھمبنیل سے اس طرح کی ویورشپ لینے والے یہ لوگ ہیں. تو اس پر لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اور کتنے گندے گندے لگاتی ہے، اس سے انتہائی گندے، اس سے انتہائی گرے ہوئے، یعنی کہ یہ ہر لیول تک یہ لوگوں کو حرام حلال بتاتے ہیں. آپ اپنے چینل پر لوگوں کو صرف اور صرف ویورز گین کرنے کے لیے آپ ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کا گند جو ہے آپ اپنے تھمبنیل کے اوپر اٹریکٹیو کر کے تھمبنیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کسی طرح سے دیکھیں تو صحیح. اور آپ کو بڑے اچھے سے پتہ ہے، میں آپ کو کہا کرتی تھی کہ یہ چیزیں مت لگایا کریں، یہ وقتی آپ کا شہرت ہوتی ہے، یہ دیر پا چیزیں نہیں ہوتی. پھر ایسی گندی گندی باتیں جی، مطلب کہ وہ جو ایک ہوتے ہیں نا صحیح گندے لوگ جو بتاتے ہیں یہ اپنے گھر میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. یقین مانے جیسا کہ بندہ بول رہا تھا نا، مجھے بائی گاڈ قسم سے مجھے ترس آ رہا تھا اس کے گھر کی عورتوں پر کہ الحمدللہ میرا واسطہ نہیں ایسے لوگوں سے پڑا. میں اس کو جب سن رہی تھی میں کہی تھی کہ یہ بندہ جو لائیو میں آ کے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کر رہا، اپنی بیوی کی عزت کی بھی نہیں پرواہ کر رہا، یقین مانے نہ اپنے جو والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی عزت کی پرواہ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام دے، وہ ایک نیک روح ہے یقیناً، لیکن اولاد کا گناہ جو ہے نا ماں باپ کے سر نہیں ہوتا اس طرح. یہ جو اس طرح کی اولاد ہوتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو بیٹا تھا وہ بھی ایسا ہی ناخلف تھا. لیکن دیکھیں نا، آپ کو کیا پتا کہ آپ اپنی والدہ کو کیسی اذیت دے رہے ہوں گے جو اس دنیا سے چلی گئیں. آپ اس طرح کی زبان جب عورتوں کے خلاف استعمال کرتے ہوں گے تو کتنی ان کو اذیت ہوتی ہوگی، دکھ ہوتا ہوگا ان کو کہ یہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی اور یہ دکھا رہا ہے دنیا کو. آپ دیکھیے کہ مجھے ترس آ رہا تھا اس کی بیوی پر، بائی گاڈ مجھے ترس آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کی بیوی کیسے یہ باتیں اس کے گھر میں برداشت کرتی ہوگی کہ جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر آ کر لوگوں کو، عورتوں کو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، ہم تو بلکہ زیادہ اچھا ہے، یہ اور ایکسپوز ہوتے ہیں. انسان کہتے ہیں نا اپنی زبان کے نیچے چھپائے. پہلے یہ اداکارہ نے اپنی زبان سے بتایا لوگوں کے بارے میں گندی باتیں کرنا، کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہو نہ کہہ رہا ہو، گندی گندی زبان. پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ میرے رائٹ اور لیفٹ پہ یہ جو منکر نکیر بیٹھے ہیں یہ دونوں بھی جو ہیں اسی طرح کے. اب وہ جو صاحب ہیں، جو رپورٹر صاحب ہیں، جو بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں، میں جب جا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے ایک گاڑی کے پیچھے پتہ نہیں کون سی گاڑی ہوتی ہے، وہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا جو شو مارتے ہیں اور جو بتاتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑی توپ چیز ہوں، اور جو بتاتے ہیں حلال اور حرام کیا ہوتا ہے، جن کو یہی نہیں پتا کہ شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے. وہ بتا رہے تھے لوگوں کو کہ حلال اور حرام کیا ہوتا ہے. حرام یہ ہوتا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ لوگ بیٹھ کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، لوگوں کی مائیں بہنیں ایک کرتے ہیں اور گالیوں کے بلبوتے پہ آپ ویورز حاصل کرتے ہیں، ویورشپ حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر تہمتیں باندھتے ہیں. یہ جو جعلی وکیل ہے یہ تہمتیں باندھتا ہے، یہ جو جھوٹی عورت ہے یہ بیٹھ کے تہمتیں لگاتی ہے. اس قدر میں کہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بولتی ہے خاتون کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ چینل جو ہے وہ لوگوں کو فون، مجھے فون، اس کو فون، اس کو فون، چینل کیسے گرو ہوا، کیا ہوا، میرا نہیں چل رہا ہے اس وقت. پھر آپ سے چیزیں پوچھنا، پھر آپ کو یہ شے دینا کہ میرا میاں جو ہے وہ چلاتا ہے، پھر وہ اچھا چلے آپ خود ہی پوچھ لیں، یوں کر کے. پھر اس کے بعد لوگوں کے، میں کہتی ہوں کہ اس سے لوگ مجھے لٹرلی بائی گاڈ خدا کی قسم، اللہ میاں سوری، آئی ایم سو سوری، میں نے یہ بات نہیں کرنی تھی، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس خاتون کے بارے میں اس کے بہت قریبی لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بات کرتے ہوئے محتاط رہو، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. یہ جس وقت اس کا میٹر گھوم جائے تو یہ ماں باپ بہن بھائی سب بھول جاتی ہے. اس کو کوئی، یہ اس کا دین ایمان پیسہ ہے، اس کا دین ایمان یہ خود ہے، یہ خود اس کی اپنی ذات ہے، اپنی ذات سے پیار ہے، اپنی ذات سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے میں اگر وہ اس طرح کی باتیں کرے تو میں اس کو سمجھ سکتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جو بندہ اپنوں کا ہی نہیں تو پھر وہ ہم تو پھر غیر ہے نا، پر آئے ہیں. تو البتہ ایک زندگی کا سبق ضرور اس عورت نے مجھے دیا کہ آئندہ لوگوں کے ساتھ بہت محتاط ہو کے گفتگو کیا کرو. چلو اس عمر میں ہی صحیح، بقول ان کے جو وکیل صاحب ہیں کہ میرے پاؤں تو ابھی قبر میں لٹک رہے ہیں، اور وکیل صاحب تو وہ حیات خضر لے کر آئے ہیں اور انہوں نے تو بہت لمبا جینا ہے. اور یہ جو اداکارہ ہیں جو پچھلے 10 سال سے 25 سال پہ، بلکہ میں نے تو سنا 15-20 سال سے 25 سال پہ اٹکی ہوئی ہیں، تو ہم نے جو ان کو پھر کاکی بھی تو ایسے تو نہیں کہا، لیکن جو بھی ہے تو یہ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو وکیل ہے، جعلی وکیل جسے کہتے ہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط کا ساتھ دے رہا ہے، اس کو بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گا. یہ کیوں نہیں بات کرتا آج تک؟ کیا کہتا ہے دین اس کا؟ یہ جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے ذرا اسی کی تشریح کر دے نا.
اس کے اچھا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کہتے ہیں یہ اہل تشیع ہے. یہ اگر اہل تشیع ہے تو یہ جا کے دیکھیں نا کہ اہل تشیع جو ہے وہ ان کے مطابق نکاح کا کیا کانسیپٹ ہے. ولی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا. تم تو اپنے مسلک سے ہی پھرے ہوئے ہو. اہل سنت دیکھ لے, یہ جو ساتھ دوسری طرف منکر نکیر جو بیٹھا ہوا ہے, یہ جو بتاتا ہے کہ حلال و حرام کیا ہوتا ہے, تو یہ بتائے نا کہ کیا ہوتا ہے حلال, کیا ہے نکاح کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے. یہ کبھی نہیں بولے گا. یہ بیٹھ کے صرف یہ بتائے گا کہ جی یہ حرام کام آتے ہیں اور ان کے بچے بھائی دیکھو الحمدللہ الحمدللہ. پوچھتی ہے جی حج میں آپ نے وہ پیسے نہیں لگائیں گے. بھائی لگائے ہوں گے, مثلا کہ میں نے لگائے ہوں گے, میرے یوٹیوب کے پیسے تھے نا, میرے پیسے تھے نا, میں نے کمائے تھے الحمدللہ. سچ بول کے کمائے تھے, لوگوں کے ٹھٹھے اڑا کے نہیں کمائے تھے, لوگوں کے مذاق اڑا کے نہیں کمائے تھے, آپ کی طرح غلط بیانی کر کے نہیں کمائے تھے. لوگوں سے بات کوئی اور کرنی, تم اتنا جھوٹ بولتی ہو, اتنا جھوٹ بولتی ہو کہ خود کہتی تھی کہ یہ لے میرے میاں سے بات کر لیں, ان سے پوچھ لیں. آج تک تمہارے میاں کا تو نمبر تک نہیں پتہ مجھے, لیکن پھر بھی اب بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتی ہے. استغفر اللہ. کہ مجھے تو اب ڈاکٹر نبیہ کی باتوں پہ اعتبار آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ اپنے میاں کو بھی تھالی میں رکھ کے پیش کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کوئی زبردستی. بھائی میرے میاں کو کوئی مطلب کیا حد ہوگی ہے ویسے بے شرمی کی. اور وہ جو ڈاکٹر نبیہ کہتی تھی نا, مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بالکل درست کہتی ہوگی, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. جو عورت جو ہے خود سے اپنے آپ کو کہتی ہے کہ مطلب کہ آئی ڈونٹ نو, میں آئی ہیو نو ورڈس فار دیٹ. اینی وے میرے حج کے اوپر سوال کر رہی تھی کہ جی اس پہ لگے ہوں گے پیسے, نہیں لگے ہوں گے. بھی مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں, الحمدللہ. یہ یوٹیوب تو بہت بعد میں, الحمدللہ میں نے تو چینلز پہ بھی اتنا کمایا. اس کے علاوہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میری فیملی الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہے. میرے پاس اپنے گھر, اپنی چیزیں, سب کچھ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کے ہیں. اور جو پتہ کرانا چاہتے ہیں تو پتہ کرا لیجئے. کوئی مطلب زیادہ دور تو میں نہیں ہوں. اور جو میڈیا کے لوگ ہیں نا, آپ یوں کرنا, آپ ذرا میڈیا کے لوگوں سے خود ہی فون کر کے پتہ کر لینا, تو وہ خود آپ کو بہت اچھے سے بتا دیں گے. تو یہ مت ہر وقت کہا کریں کہ کون سے پیسے لگائے نہیں لگائے تو, اور کیا حج کیا. الحمدللہ مالک نے کرم کیا, توفیق دی. بہت گناہ گار ہیں, دعائیں کہ اللہ پاک قبول کرے اور آپ لوگ کو توفیق دے. اور میں تو آپ لوگ کی طرح لوگ کے بچوں کو بددعا بھی نہیں دیتی, بس میں کہتی ہوں کہ جتنا ایک جھوٹ آپ لوگ بولتے ہیں اور جتنا ایک حرام کی کمائی آپ لوگ کھاتے ہیں اور یہ لوگوں کو گالیاں دے کے, دیکھیں آپ کا مقصد بلیک میلنگ ہے اس وقت. آپ لوگ بالکل بھی کیس کو رپورٹ نہیں کر رہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ طاہر نے کچھ غلط کیا یا مہدی علی کاظمی نے کچھ غلط کیا تو کریں نا آپ پروگرام اس کے اوپر, لیکن اس کو اس کیس کے ساتھ مت جوڑیں. آپ اس کو ایز اے ٹول استعمال کریں. یو گائز اے بلیک میلرز ایکچولی, نتھنگ مور نتھنگ لیس. اینی وے بہت سے حقائق ان لوگوں کے بارے میں. میرے خیال سے مجھے بھی کوئی قسطوار شروع کرنا پڑے گا ہے, اور قسطوار کے لیے میرے پاس بہت سے ذرائع ہیں, لیکن میں اتنے گٹر میں گر نہیں سکتی. لیکن پھر بھی تھوڑا سا ٹریلر دکھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. بہت خیال رکھیے گا ناظرین, آپ لوگ بالکل کنفیوز نہ ہوں. جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور جو غلط کا ساتھ دے وہ بھی غلط ہے. اور میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہی, میں بچی کے کیس پہ بات کر رہی ہوں ڈے 1 سے. اور رپورٹنگ میں کئی مراحل ایسے آتے ہیں کہ کچھ انفارمیشن غلط ہوتی ہے, پھر وہ کریکٹ ہوتی ہے. اور یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کوئی دنیا سے اوپر ہی سمجھتے ہیں. یہ جو چیزیں لے کر آ رہے ہیں لوگ, ان کو خود اپروچ کر رہے ہیں, اور یہ اس میں ان کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. اینی وے میں آپ کو بڑی زبردست ڈیٹیلز دوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.